منورہ کی ایک اسٹیٹ میں تمام لوگوں کو مل جل کر اختلاف مذاہب کے باوجود مل جل کر رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے مکالمہ بین المذاہب، ٹھیک ہے۔ اب جو نعرہ لگ رہا ہے اس کا پس منظر سیاسی ہے جی، اس میں یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے یورپ والوں کا کہ تمام مذاہب میں جو چیزیں مشترک ہیں اس اشتراک پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ تمام مذاہب میں نبوت مشترک ہونے کے باوجود نبوت کی تعلیمات میں اشتراک نہیں پایا جاتا۔ مطلب ہے کہ مسلمانوں میں جناب کی تعلیمات سے جب ہم اخذ کرتے ہیں باہمی کوآرڈینیشن، کوآپریشن، مل جل کر رہنا، اب یہ چیز عیسائیوں میں تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو نہیں ہے کہیں بھی، یہودیوں میں نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، تو وہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ تم نا چونکہ یہ تعلیمات ان میں نہیں ہے اسی تم بھی نکال دو۔ سیرت طیبہ کے بارے میں جو ہمارے ہاں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی اپنا سیرت طیبہ بس ایک اضافی چیز ہے، یہ ہے وہ ہے، قرآن بڑا کافی ہے، تو اس کا پس منظر اصل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ہو یا اللہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا میرا انسان ہونا ہو، سر یہ تو ذات نبوت نے بیان کیا، ہم نے قبول کیا ہے۔ اس نے کہا ہمارا خدا تو بت تھا جس کو پیپل کے درخت وہ کرتے تھے، لیکن رسول نے بتایا کہ نہیں خدا یہ ہے۔ اب ہم نے خدا کی عبادت شروع کر دی، اور جیسے حضرت عبداللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، ہم نے تو اپنے خدا چھوڑ دیے محمد کے خدا کو سن کر، ٹھیک ہے۔ جب خدا کا پتہ چلا تو نبی سے پتہ چلا، قرآن کا پتہ چلا تو نبی سے پتہ چلا، میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں تو پتہ چلا نبی سے پتہ چلا، اپنے میں جان کے تحفظ کے لیے کئی جانیں روز ذبح کر کے کھا جاتا ہوں، اس کا جواز ہمیں دیا تو نبوت نے دیا، ورنہ کیا جواز بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نبوت کی تعلیمات کو ترک کر کے سر آپ کہیں بھی ٹک نہیں سکتے، غلط بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نبوت کی تعلیمات کو ایک طرف نکال دیں، باقی چیزیں جو ہے اکٹھی کر کے رکھ لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ ڈائلاگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور سر اس کے بعد ایک فیکٹ ہے کہ مسلم کلچر کی بنیاد اسوہ رسول ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسلم کلچر پہلی مرتبہ ہمیں مدینہ منورہ کی اسٹیٹ کی شکل میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اصل چیز تو ہے ہی سر وہ امام قرطبی کے قول ہے بڑا زبردست۔ امام قرطبی کا فرماتے ہیں کہ القرآن احوج الی السنت من السنت للقرآن، قرآن اپنی توضیح تشریح کے لیے سنت کا محتاج ہے، سنت محتاج نہیں ہے۔ یہودیوں عیسائیوں میں جب زوال آیا ہے تو زوال کی پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسوہ حسنہ اپنا ترک کر دیا۔ جب اسوہ حسنہ ترک، اب اسوہ حسنہ کا کام یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس حکم کی شرعی حیثیت کیا ہے، جی اپنا یہ حکم مستقل ہے، ابدی ہے یا وقتی ہے، یہ تمام چیزیں تو ہمیں پتہ چلتا اسوہ حسنہ سے۔ جب اسوہ حسنہ نے ہمیں بھلا دیا تو سب مذہبی کتابیں جو تھی وہ ناقابل فہم ہونے لگی، تو اس پر پھر انہوں نے مذہبی طبقے کو یہ حق دے دیا کہ اب اپنا الہامی کتابوں کی جو تشریح و توضیح آپ کیجئے، ہیں جی۔ اور اس کے نتیجے میں پھر مذہبی کتابوں میں بھی رد و بدل ہوا، اور رد و بدل بھی اس حد تک ہوا کہ نہ عقیدہ توحید باقی رہا، نہ وہاں ان کے ہاں عقیدہ آخرت باقی رہا، اور نہ ان کے عصمت نبوت باقی رہی۔ اب جب دیکھیں بائبل میں جب آپ یہ پڑھیں گے کہ نعوذ باللہ سبحان اللہ معاف کرے کہ نوح علیہ السلام نے شراب پی کر اپنی 2 بیٹیوں تعلقات بھی قائم کر لیے بیفور میرج، جب یہ آپ پڑھیں گے، اور پھر آپ یہ بھی پڑھیں گے اسی عورت سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو والدہ تھی ایک زانی عورت تھی، تو سر اس سے عصمت نبوت داغدار ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا جو لاس ہے نا سر، یہ صرف اور صرف اس بنا پر ہے کہ ان کے ہاں تعلیمات نبوت موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تعلیمات نبوت ہی کا نتیجہ ہے کہ پورا قرآن کا ہمارا ذخیرہ علم بالکل محفوظ چلا آتا ہے۔ تو سر اس بنا پر ہم
اپنا اسوہ حسنہ کی بنیاد پر کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتے کسی سے بھی، سیدھی سی بات یہ ہے۔